السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 89، صفحہ نمبر 693 کی حدیث حدثنا عمرو بن عثمان، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصی ومؤمل بن فضل الحرانی وعلی بن سہل رملی ومحمد بن مصطفى الحمصی قالوا اخبرنا قالوا حدثنا الولید حدثنا عبد الرحمن ابن حسان الکنانی قال حدثني مسلم بن الحارث بن المسلم التیمیمی عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحوه الى قوله جوار منها الا انه قال فيهما قبل ان تكلم احدا قال علي بن سال فيه ان اباه حدثه وقال علي وابن المصفى قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما بلغنا المغارة استحسست فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين فقلت لهم قولوا لا إله إلا الله تحرزوا فقالوها فلامني أصحابي فقالوا أحرمتنا الغنيمة فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال أما إن الله قد كتب لك من كل إنسان منهم كذا وكذا قال عبد الرحمن فأنا نسيت الثواب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني سأكتب لك بالوساط بعدي قال ففعل وختم عليه ودفعه إلي وقال ثم ذكر معناه وقال ابن المصفى قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه۔ حضرت حارث بن مسلم تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کتبہ لکا جوارن کتبہ لکا جوارن تک، مگر اس میں دونوں میں اضافہ ہے کہ پڑھے کسی بات کرنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے پڑھے۔ تو علی ابن سال نے اس میں کہا کہ ان کے والد نے بیان کیا اور کہا علی اور ابن مصفى نے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا، تو جب ہم حملہ والی جگہ کے قریب پہنچے، جب ہم حملے والی جگہ کے قریب پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا۔ فسبقت اصحابی، تو بستی والے چیخنے چلانے لگے، میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ کہہ دو تو بچ جاؤ گے، تحرزو، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ملامت کی مجھے میرے ساتھیوں نے ملامت کی اور کہنے لگے کہ تو نے جو ہے وہ ہمیں غنیمت سے محروم کر دیا، حرمتنا الغنیمت۔ جب وہ لوگ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس بارے میں خبر دی جو میں نے کیا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور میرے کام کی تعریف فرمائی اور فرمایا سنو، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ہر انسان کے بدلے میں
یعنی ہر فرد کے بدلے اتنا اتنا ثواب۔ ابو الرحمن کہتے ہیں میں ثواب تو بھول گیا، پھر میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تیرے لیے ایک وصیت نامہ لکھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے میں تیرے لیے ایک وصیت نامہ لکھتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے لکھا، اس پر اپنی مہر ثبت کی اور دے دیا مجھے، اور مجھے فرمایا، پھر راوی نے کہا اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ابن مصفہ نے، کیا کہ میں سنا حارث بن مسلم بن حارث تمیمی سے، وہ اسے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یہ لکھا اس میں۔ عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فقلت ما أقول يا رسول الله، قال قل والله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء۔ کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی رات اور شدید اندھیری والی رات میں ہم نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں، تو پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پھر فرمایا کہو، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پھر فرمایا کہ کہو، پھر میں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو پھر میں نے کہا کہ میں کیا کہوں اللہ کے رسول، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جب تم صبح کرو شام کرو، صبح اور شام کے وقت تم یہ تینوں صورتیں 3 مرات 3 دفعہ پڑھ لو، تکفیک من کل شیء، تو ہر چیز سے ان صورتوں کا پڑھنا تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسری روایت بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی علیہ السلام جب اپنے بستر پر تشریف لاتے، ہر رات اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، جمع کرتے یعنی جوڑتے ہتھیلیوں کو، ثم نفث فیہما، پھر دونوں ہاتھوں میں پھونکتے، یعنی جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح، پھر ان میں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر ان کو اپنے جسم پر پونچھ لیتے جہاں تک جو ہے وہ ہاتھ پہنچ سکتا، پہلے چہرے اور سر اور چہرے سے ابتدا کرتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے۔ اور تکفیک من کل شیء، اس کا معنی من شر کل عوذ، کہ ہر قسم کی جو ہے تکلیف دہ چیز سے، ہر قسم کے شر سے پناہ میں آ جاؤ گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو آئیے ہم سارے نیت کریں گے انشاءاللہ، جب اللہ نے ایک عظیم خزانہ دیا ہے حفاظت کے لیے، کون سا مشکل کام ہے؟ یہ 3 صورتیں تو تقریباً اکثر مسلمانوں کو، ہر ایک کو تو نہیں آتی، اکثر مسلمانوں کو آتی ہوتی ہے، تو ہم ان 3 صورتوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیں، صبح شام خصوصاً، اور رات کو سوتے وقت جب بستر پر آ جائیں اس وقت بھی۔ اللہ ان کی وہ خیریں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے جو آپ علیہ السلام صحابہ کو نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ حدثنا بکلمۃ نقولها اذا اصبحنا وامسینا واضطجعنا فامرهم ان يقولوا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب كل شیء والملائکۃ یشهدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف سوءا على انفسنا
او نجره الى مسلم قال ابو داود رحمہ اللہ تعالی بهذا الاسناد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصبح احدكم فليقل اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم انی اسألک. خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ثم اذا امسى فليقل مثل ذلك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حدیث ہے. حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جسے ہم صبح و شام اور لیٹتے وقت کہا کریں. صبح و شام اور لیٹتے وقت ہم اس کو کہا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ وہ کہیں اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہر چیز کا رب انت رب کل شیء. اور فرشتے گواہی دیتے ہیں والملائکہ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. ہم تیری پناہ مانگتے فإنا نعوذ بک من شر انفسنا، اپنے نفوس کے شر سے، اور دھتکارے ہوئے شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، اور گناہ کی بات خود کرنے سے یا کسی مسلمان سے گناہ کی بات کروانے سے. تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اسی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صبح کرے تو کہے ہم نے صبح کی اور ملک نے صبح کی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے اے اللہ میں تو اسے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تو اسے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز کی؟ خیر هذا اليوم، اس دن میں تو اسے پناہ مانگتا ہوں، تو اسے نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دن کی اور اس کے بعد کے دنوں کی برائی سے. پھر جب شام کرے تو بھی اسی طرح کے اصبحنا کی جگہ امسینا کہے، بس باقی وہی دعا ہے. تو یہ بڑی اہم قسم کی دعائیں ہیں. ہم دنیاوی اسباب کی طرف بھاگتے پھرتے ہیں، فلاں چیز ہوگی تو حفاظت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے سنت اعمال کے اندر جو حفاظت ہے وہ تو کسی چیز کے اندر بھی نہیں ہے. اللہ کی سکیورٹی کسی کو نظر بھی نہیں آتی، بندوں کی سکیورٹی تو بندے ہی اڑا کے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ان اعمال کو سیکھنا، عمل کرنا، سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا. یہ میری آپ کی ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے. ذمہ داری بھی ہے، ضرورت بھی ہے. سب نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ جو جو سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر عمل کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. اور عمل زیادہ نہیں کرنا، بس صرف موت تک. حدثني شريك الحزني قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك كان إذا هب من الليل كبر 10 وحمد 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان الملك القدوس 10 واستغفر 10 وهلل 10 ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 ثم يفتتح الصلاة. یہ تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت کے عمل بتا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث تھی. اب جو ہے یہ دوسری حدیث ہے. شریق حزنی کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب رات میں نیند سے بیدار ہوتے تو پہلے کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو تم سے پہلے مجھ سے کسی نے بھی نہیں پوچھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نیند سے بیدار ہوتے، نیند سے جاگتے، تو اللہ اکبر کہتے 10 بار، وحمدن اور الحمدللہ کہتے 10 بار، وحمد عشرن اور سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، اور سبحان الملک القدوس 10 مرتبہ، اور استغفار کرتے 10 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وحلل لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھتے۔ پھر فرماتے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے، 10 مرتبہ یہ دعا مانگتے، پھر نماز شروع فرما دیتے، نماز تہجد۔ کتنی چیزیں ملی کہ اللہ اکبر 10، الحمدللہ 10، سبحان اللہ 10، سبحان اللہ بحمدہ 10، اور سبحان اللہ ملک القدوس 10، اور استغفار 10، لا الہ الا اللہ 10، اور 10 دفعہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ 10 مرتبہ، یہ ساری دعائیں، تو یہ 70 کی تعداد بن گئی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نماز شروع فرما دیتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر فاسحر یقول سامع سامع بحمد اللہ ونعمتہ وحسن بلائہ علینا اللہم صاحبنا فافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحر میں اٹھتے، یعنی سحری کا وقت ہوتا، اٹھتے تو کہتے، یہ دعا پڑھتے، سامع سامع بحمد اللہ سے شروع ہوتی ہے اور من النار پر ختم ہوتی ہے۔ ترجمہ ان کا یہ، سننے والے نے سن لی اللہ کی حمد، سامع سامع بحمد اللہ، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری، اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری۔ اپنے امتحان میں ہماری حسن کارکردگی، اے اللہ تو ہمارے ساتھ رہ اور ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، اور میں جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ دعا مانگتے تھے۔ تو یہ سحری کے وقت کی دعا ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، سحری کا وقت تو پورا سال آتا ہے نا، تو سحری کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر اٹھے نہ بھی ہو، لیٹے لیٹے بھی آنکھ کھل جائے تو پڑھ لینی چاہیے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابو مودود عن من سمع ابانا بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجاءة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصب فجاءة بلاء حتى يمسي۔ قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه فقال له مالك تنظر إلي فوالله ما كذبت على عثمان رضی اللہ عنہ ولا كذب عثمان رضی اللہ عنہ على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی پیاری اور بڑی ہی سمجھنے والی بات، لیکن جس میں سچی طلب ہو سمجھنے کی، سمجھ کر اپنی اصلاح تربیت کرنے کی، اس کو سمجھ دیں گے اللہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، ترجمہ اس کا، اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سننے والا ہے، علیم، اور علیم جاننے والا ہے۔ 3 مرتبہ یہ صبح کو کہے
تو اس کو کوئی بھی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یہاں تک کہ کیا ہو جائے، شام ہو جائے۔ تو یہاں تک کہ صبح ہو جاؤ، جو صبح کے وقت اس کو پڑے گا 3 مرتبہ تو اس کو کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ قال فصاب ابان، تو کہتے ہیں راوی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالج ہو گیا۔ تو اس آدمی نے جس نے ان سے یہ حدیث سنی تھی وہ ان کی طرف دیکھنے لگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس آدمی سے، دیکھنے والے سے فرمایا، میں لگا تنظر الیہ، تجھے کیا ہو گیا، تو میری طرف دیکھ رہے؟ اللہ کی قسم نہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا، نہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، کہ جھوٹ بولا۔ لیکن آج کے دن، لیکن جس دن مجھے یہ تکلیف پہنچی، یہ بیماری پہنچی، تو اس دن میں غصے میں تھا، غاضب، فنسیت، تو میں اس دعا کو پڑھنا ہی بھول گیا تھا، اس دعا کو پڑھنا ہی بھول گیا تھا۔ تو ہماری طالبات سے گزارش ہے کہ ہم کبھی بھی ان دعاؤں کو نہ بھولیں۔ دعائیں تو ان ایام میں بھی، یہ جو دعائیں احادیث میں ہیں پڑھی جا سکتی ہیں، کہ جن ایام میں نمازیں نہیں پڑھنی، ان دنوں میں بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں ہر صورت میں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ سفر حضر میں صبح شام کی دعائیں، جو دعا جس مقدار میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس مقدار میں پڑھنے میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے، حفاظت ہے، عافیت ہے، عزت ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ موت تک ان کو پڑھنا۔ اور گھر میں اگر بچوں کا ماحول ہو تو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ سنیں اور وہ بھی سن کر ان پر عمل کریں۔ عن ابان ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ لم یذکر قصۃ الفالج، کہ حضرت ابان بن عثمان نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جیسی روایت نقل کی، لیکن اس میں فالج کا قصہ ذکر نہیں فرمایا۔ عن جعفر بن میمون قال حدثني عبد الرحمن بن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لأبي يا ابت انی اسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي۔ فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهن فانا احب ان استن بسنته۔ قال عباس فيه وتقول اللهم انی اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم انی اعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت، تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي، فتدعو بهن فاحب ان استنى بسنته قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله، لا اله الا انت۔ وبعضهم يزيد على صاحبه۔ بڑی پیاری حدیث، بڑی عظیم دعائیں، عجیب عجیب دعائیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو یہ پڑھنے کی توفیق اللہ دے دے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ انہوں نے اپنے والد ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابا جان میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ ہر صبح کو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے جسم کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے کان کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میری نگاہ کو عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اسے 3 مرتبہ صبح کو دہراتے ہیں تو عیدھا، اور 3 مرتبہ آپ اس کو صبح شام کو دہراتے ہیں جب آپ شام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعائیں مانگتے ہوئے سنا ہے، یہی دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے پسند ہے، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ، آپ علیہ السلام کی سنت کو اپناؤں،
مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤں۔ تو عباس نے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عباس کی روایت میں اضافہ ہے کہ آپ کہتے ہے اللہ میں کفر اور محتاجی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اسی دعا کے ساتھ، یہ الگ دعا ہے باقاعدہ، اور اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو معبود برحق ہے۔ 3 مرتبہ یہ دعائیں بھی پڑھتے تھے جب صبح کرتے ہو، 3 مرتبہ شام کو فتح دو بینا، پھر ان دعاؤں کو مانگتے تھے۔ تو میں پسند کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤں، سنت طریقہ اپناؤں۔ قال کہتے ہیں راوی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان حال کی دعا یہ ہے، بس پریشان تو کوئی انسان دنیا سے شاید ہی ایسا جائے جس کو پریشانی کوئی زندگی میں ایک دفعہ نہ آئی ہو، تو پریشانیاں تو آتی ہیں، پریشانیاں آنا اصل نہیں ہے، پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اصل ہے اعمال کے ذریعے۔ تو جب پریشانی ہوئی یہ دعا پڑھتے رہے ہم، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام کام درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی۔ بعض راوی الفاظ میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، تو یہ دعا خصوصاً ہمیں یاد ہونی چاہیے، ہمیں ہر دعا ایسے یاد ہو کہ جب اس دعا کا موقع آیا اسی وقت عمل کر لیا فوراً اللہ کی توفیق سے۔ لیکن یاد رکھنا بچوں کہ جب بھی جو دعا جو حدیث یاد کرنی ہو پہلے نیت کر لو، سبق سے پہلے بھی نیت، یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پیارے آقا کی حدیث اور دعائیں اور احکامات سیکھ رہی ہوں تاکہ میری اصلاح تربیت ہو جائے، اور انشاءاللہ ان کو سیکھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کروں گی، عمل کروں گی، پوری دنیا تک پہنچاؤں گی۔ یہ نیت ہو، عظیم نیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرہ وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما واف۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ صبح کو پڑھے اور اسی طرح 100 مرتبہ شام کو پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں۔ اس باب میں بہت ساری دعائیں مذکور ہیں، مطلب سب کا قریب قریب ایک ہے کہ صبح بیدار ہو کر اپنے رب کو یاد کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اٹھتے ہی نسوار کی گولی ڈالی، سگریٹ پان چھالیا لیا، چل میرے بھائی، کوئی ورزش کے چکر میں، کوئی کتوں کی خدمت میں، کوئی بلوں کی خدمت میں، کوئی کیا۔ ایک یہ ہے کہ صبح ہی صبح اپنے رب سے دوستی، رب سے باتیں کرنا، دن میں کامیابی، کامرانی اور عافیت کی دعائیں مانگنا، پھر اللہ کے بھروسے پر جو ہے کام کے لیے نکلنا، اپنے مصروفیات کے لیے نکلنا، تو انشاءاللہ شام کو بامراد لوٹیں گے۔ کچھ بھی نہ ملا تو اللہ کے حکم پر چلنا تو نصیب ہوا، اس سے بہتر کے ساتوں زمینوں آسمانوں جو کچھ ان کے بیچ میں اس سے بہتر ایک حکم کا زندہ کرنا ہے۔ تو حدیث ثانی اس باب کی جو اس کی حدیث زیادہ معروف ہے، اگرچہ عنوان صبح کا ہے لیکن جہاں اسبحنا یا اسبحتو ہے وہاں ہم سیتو بھی کر سکتے ہیں شام کو۔ صبح سے شام تک اکثر دعائیں مذکور ہیں، عنوان اور آغاز صبح کے ذکر سے جن کا ہوا ان کو شام کے وقت میں امسائینہ اور امسائیتوں کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نئی صبح کی پکار، ہر نئی صبح اگر یہ ندا دیتی ہے انا یوم جدید وعلی ما تعمل شہید، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹوں بیٹیوں، میں تیری زندگی کا نیا دن ہوں، پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آؤں گا۔ انا یوم جدید وعلی ما تعمل شہید، کہ بس آج ہی تیرے پاس ہوں، پھر تیرے اعمال میرے پاس ہوں گے، اور تو جو کچھ بھی اچھائی برائی کرے گا میں اس پر انا شہید گواہ ہوں۔ اس لیے ذرا سنبھل کر چلنا، سوچ کر چلنا، تیرے گواہ بہت زیادہ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آج کی بد عملیاں تجھے
دوزخ کے اوپر لگائے ہوئے پل صراط سے پھسل کر دوزخ میں نہ گرا دیں۔ اگلا مرحلہ بڑا مشکل بھی ہے، ایمان عمل والوں کے لیے آسان بھی ہے، لیکن آج عمل کا میدان ہے، حساب نہیں۔ غداً حساباً ولا عمل، کب دنیا سے جب چھٹی ہو گئی جانے لگے تو پھر حساب کتاب شروع ہے، عمل کی چھٹی۔ آئیے فائدہ اٹھا لیں۔ باب ما یقول الرجل اذا رأى الہلال، کہ آدمی جب چاند کو دیکھے، نیا چاند، ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ حدثنا قتادہ رضی اللہ عنہ انه بلغه ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد، ہلال خیر ورشد۔ ہلال کتابوں میں اعراب لگے ہوئے ہیں، ہلال خیر رشدن بھی ہے، ہلال خیر رشدن بھی ہے، دونوں طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو آمنت بالذی خلقک ثلاث مرات ثم یقول الحمد للہ الذی ذهب بشہر کذا۔ مثلا رجب چلا گیا تو یوں پڑھیں گے الحمد للہ الذی ذهب بشہر رجب وجاء بشہر شعبان۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ فرماتے یہ خیر اور رشد کا چاند ہے، یہ خیر و رشد کا چاند ہے، یہ خیر و رشد کا چاند ہے۔ میں ایمان لایا اس پر جس نے تجھے پیدا کیا، یہ 3 مرتبہ فرماتے۔ پھر فرماتے شکر ہے اس اللہ کا جو فلاں مہینہ لے گیا اور فلاں مہینہ لے آیا، کیونکہ جب بھی کوئی چاند نیا نظر آتا ہے تو پچھلا مہینہ جانے کی نشانی ہے، نیا مہینہ آنے کی نشانی ہے۔ اس چاند سے نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک خفیہ خبر یہ بھی ہوتی ہے کہ پچھلا مہینہ ختم ہو گیا۔ عن قتادہ رحمہ اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال صرف وجهه عن کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام جب نیا چاند دیکھتے تو آپ اس سے اپنا منہ پھیر لیتے۔ تو زمانہ قدیم سے یہ روش چلی آ رہی ہے، طریقہ کہ قومیں اپنی اپنی ترجیحات رسومات کے اعتبار سے ہفتے، مہینے، سالانہ پروگرام اور خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک روایت یہ چلی آ رہی ہے، اور اکثر ان میں سے فضولیات، فواحش اور اسراف اور نمائش کا مجموعہ ہوتا ہے، جن نے فرحت اور راحت کے بجائے مصیبت، زحمت اور فضیحت اٹھانی پڑتی ہے۔ کتنے سارے زخمی اور معذور ہو جاتے ہیں، کتنے ہی بیچارے اپنی قیمتی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی خوشی، کیا خوشی جس خوشی کے پیچھے ملامت، ندامت، افسوس ہو۔ تو اسلام نے جشن کے بجائے مقدس دین دیا، مقدس طریقے دیے زندگی گزارنے کے، جن کی بدولت انسان دنیا آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہر نیا چاند دیکھنے کی بھی دعا تعلیم فرمائی، جو پورے مہینے کے امن اور تحفظ اور خیر و برکت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، سابقہ کی مغفرت اور آئندہ کی بشارت کی نوید۔ نیا چاند دیکھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ تو اس باب کی پہلی حدیث خیر و رشدن، یہ جو ہے اس میں 2 چیزیں، مطلب یہ ہے کہ روزی اور وقت میں برکت، علم اور عمل اور دین اور مذہب میں کثرت، استقامت اور ہدایت والا مہینہ بنا دے اس کو۔ اور دوسری حدیث میں سارا فوا جائے وہ عنہ، اس کا مطلب یہ کہ اشارہ ہے کہ سورۃ الفلق کی ومن شر غاسق اذا وقب کا مصداق چاند ہے، جبکہ پہلا قول یہ کہ اس سے مراد رات ہے۔ یہ روایات مرسل ہیں، اس باب میں مسند مرفوع روایت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کی سمجھ عطا فرمائے اور علم و عمل میں برکتیں اور ترقی نصیب فرمائے۔
تو اگلا باب انشاءاللہ اگلا سبق جو ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارا اگلا باب ہوگا. ٹھیک ہے جی.